السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی آپ سب کے اوپر، سلامتی اللہ تعالیٰ کی آپ سب کے اوپر۔ رمضان کے چند دن ہی رہ گئے ہیں اور بس اب یہ مہینہ اتنا جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایام معدودات قرآن پاک میں اس کو کہا گیا ہے۔ ہم نے رمضان میں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان سیشنز کا آغاز کیا تھا کہ جس کے اندر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم نے چونکہ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ اپنے ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے اور ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ تزکیہ کس طرح کیا جائے، تو اس حوالے سے پھر ہم نے جو بات کی کہ تزکیہ بیسکلی از اے پروسیس کہ جس کے اندر کہ آپ اپنے اندر وائسز کو، اپنے رذائل کو، برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی شناخت کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو اچھائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو ورچوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور ہماری سکسیس کے لیے ضروری ہیں، ان کو پھر ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رذائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں ایک چیپٹر ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے، جس میں سے کہ ہم کچھ پارٹ اسٹڈی کر رہے تھے کہ جس کے اندر انہوں نے بات کی ہے شیطان کے دروازوں کے حوالے سے، اینڈ اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ شیطان کے دروازوں سے ان کی مراد کوئی فزیکل دروازے نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے شیطان کے یعنی کچھ انسان کی کچھ ایسی فیلنگز، کچھ ایسے ایموشنز ہیں جو انسان کے انسٹنکٹس کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو روکا نہ جائے، ان کو چیک نہ کیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان ہمارے جو ہے نا ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، اینڈ پھر اس ایموشن کے تحت، اس ڈسٹرکٹیو ایموشن کے تحت ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اینڈ دین اگر ہم اس کو بالکل چیک نہ کریں اور وہ چیز ہمارے اندر بڑھتی جائے، وہ وائس، تو وہ ہمیں بہت بڑے گناہوں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا، جو کہ 15واں سیشن تھا، آج ہمارا 16 سیشن ہے، 16واں سیشن ہے، اور ہم حسد کا چیپٹر پڑھ رہے تھے جس کو envy یا jealousy کہا جاتا ہے انگلش میں، اینڈ اس حوالے سے ہم نے حسد کی جو ہے حسد کے اسباب، اس کے جو کازز ہیں، اس کو امام صاحب نے جو آئیڈینٹیفائی کیا، اس سے ہم کچھ مستفید ہو رہے تھے۔ تو اسی کی کنٹینیویشن ہے یہ لیکچر، آج 16 لیکچر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتی ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دیں، اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرمائیے، یعنی ڈونٹ لیو می ٹو مائی ایموشنز، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کریں گے اس تزکیے کے پروسیس میں، اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ جو ہم بات کر رہے تھے شیطان کا انسان کے اوپر حاوی ہونا، تو اس حوالے سے میں سورہ اعراف کی آیت 11 سے 17 تک کی تلاوت کروں گی اور اس کا ترجمہ پڑھوں گی، اور ذرا سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك
قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. کہا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے، شیطان حسد کا شکار ہوا، جیلس ہوا، انویس ہوا، اینڈ اس نے کیا ڈکلیئر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں اس کریشن کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس کی سپیریورٹی جو آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کو ایکنالج نہیں کرنا چاہتا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. کہا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون. کہا مجھے اس دن تک مہلت دیں جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے. قال انک من المنظرین. فرمایا تجھے مہلت دی گئی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. اب شیطان کیا کہہ رہا ہے، ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ نے، یعنی نعوذ باللہ، اللہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ہی از ہولڈنگ اللہ رسپانسبل، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا یہ حکم دے کر، اب میں بھی ضرور یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ انسان اس عزت کے مقام کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی طاق میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا. So the reason why I recited these verses، یہ آیات کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ what I'm trying to say here is کہ شیطان کی انسان سے جو دشمنی ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، شروع ہوئی تھی وہیں سے، جیلسی سے. اور اب ہماری اس سے جو جنگ ہے، یعنی شیطان سے جو ہماری ایک بیٹل ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ وہ تمام کی تمام جنگ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے. اگر غور کیا جائے تو شیطان کی جو پہنچ ہے، اس کی جو رسائی ہے، جو اس کا ایکسیس ہے، وہ ہماری سوچوں تک ہی تو ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف ہماری سوچوں میں اپنی نیگیٹو تھاٹس، اپنی نیگیٹیوٹی ڈال سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے؟ اور یہی اس کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں ہماری سوچوں میں نیگیٹیوٹی ڈال کے اور ہمیں انفلوئنس کرنا. تو شیطان کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہے وہ پھر بیسکلی یہاں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی سوچوں کے حوالے سے جو کچھ تزکیہ ہوگا اس کی شروعات یہیں سے ہوں گی. اچھا، اب جو حسد کے مقاصد ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے حسد کے جو اسباب ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے جو 2 اسباب پڑھ لیے تھے، اور تیسرا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ مقاصد کے فوت ہونے کا خوف. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کوئی گول تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. یہ سبب ان 2 آدمیوں کے ساتھ مختص ہے جو ایک مقصد پر ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت، مقابلہ، یعنی رائیولری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیٹ کرنے والے ہیں اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے ہوں. کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک آدمی دوسرے آدمی کی ہر اس نعمت پر حسد کرتا ہے جو نعمت انفرادی طور پر اس کے مقصود میں اس کی معاون ہوتی ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ 2 لوگ ہیں، دونوں کا گول ایک ہے، اور اب کیا ہے؟ اب اس بیکاز ان دونوں کا مقصد اور گول ایک ہے، تو اب اگر ایک جو رائیول ہے وہ اس یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے، تو جو دوسرا رائیول ہے
وہ آبویسلی اس سے حسد کرے گا. ٹھیک ہے, مثلاً دو لوگ کیا کہتے ہیں کسی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. اب کیا لگ رہا ہے, ایک کو لگ رہا ہے کہ دوسرا شخص زیادہ محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے حسد کا شکار ہو کہ یہ تو مجھ سے زیادہ محنت کر رہا ہے, یہ تو ایگزامز میں اس کے زیادہ اچھے نمبرز آ جائیں گے. امام صاحب لکھتے ہیں سوتنوں کا باہمی نزاع, یعنی ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کا جو آپس میں جو اختلاف ہو سکتا ہے اس کا حسد بھی اسی جنس سے ہوتا ہے, وہ بھی اسی قسم کا حسد ہے. اور عزت اور مال تک رسائی حاصل کرنے کے لیے, والدین کے دل میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنے بھائیوں کے مابین حسد بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. یعنی اب والدین سے اگر آپ کو یہ لالچ ہے بھائیوں کو, یعنی اولاد ہے, بیٹے ہیں اور وہ بھائی آپس میں, اور ان کو ماں باپ سے یہ لالچ ہے کہ ان کو ماں باپ سے دولت ملے گی. اب ان دونوں کا اب ان بھائیوں کا آپس میں جو ان کا اختلاف ہوگا وہ بھی کیا ہوگا, بیکاز دے آل وانٹ ٹو بی ان دا پیرنٹس گڈ بکس, یعنی وہ والدین کی وہ چاہتے ہیں پذیرائی چاہتے ہیں, تعریف چاہتے ہیں, ان کے دل میں مقام چاہتے ہیں. تو اس میں بھی یہی باہمی حسد ہو جائے گا, میوچول جیلسی ہو جائے گی اس میں بھی. اسی طرح استاد کے دل میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے شاگردوں کا ایک استاد کے متعلق آپس میں حسد کرنا بھی اسی قبیل سے ہے. اور مال اور جاہ حاصل کرنے کے سلسلے میں بادشاہ کے دل میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے درباریوں اور خواص کا باہمی حسد بھی اسی جنس سے ہے. ٹھیک ہے, ایک بادشاہ ہے, ایک پوزیشن آف پاور میں ہے, اور آپ اگر اس کے ارد گرد جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں, جو اس کے درباری ہوتے ہیں, اور جو اس کے اسپیشل جو اس کے ایڈز ہوتے ہیں یا جو اس کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, اب وہ سب کیا چاہیں گے کہ بادشاہ سب سے زیادہ انہی کو پسند کرے. تو آبویسلی یہ بھی ایک رائیولری ہے, اور یہ اس میں بھی جیلسی جو ہوگی وہ اسی ٹائپ کی ہوگی. اسی طرح ایک شہر والوں کے ہاں اکٹھے ہونے والے مختلف واعظین, جو مختلف جو سرمنز دیتے ہیں, جو اسکالرز ہو سکتے ہیں, ان کا جو باہمی حسد ہے وہ بھی اسی جنس سے ہوتا ہے, جبکہ ان کا مقصد ان لوگوں کے ہاں قبولیت حاصل کر کے مال اکٹھا کرنا ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ سب کمپیٹ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم پاپولر ہو جائیں تاکہ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ مال دیں, تو اب کیا ہوگا اس میں بھی پھر جیلسی جو ہے وہ اسی ٹائپ کی ہے. یہ بھی یہی جیلسی ہے, بیکاز سیم آبجیکٹیو, سیم گول, and they're all working towards the same goal, and now they're rivals, and jealousy can arise. چوتھا سبب جو امام صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ سرداری اور جاہ کی طلب ہے. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ ہونا, یونیکنس ہونا, یا ایکسپرٹیز ہونا کسی ایک فیلڈ میں. یعنی یو آر دی اونلی ون ہو از آن ٹاپ آف دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. ٹھیک ہے, ہو از دا ماسٹر اور دا لیڈر ان دیٹ پرٹیکولر ایریا اور دیٹ فیلڈ. کبھی سرداری اور جاہ کی خواہش کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے, اور یہ اس آدمی کی مانند ہے جس پر جب اپنی تعریف سننے کی محبت غالب آ جائے. اب ایک شخص ہے جو کہ یعنی اس کو اپنی تعریف سننا بہت زیادہ پسند ہے, یا حد سے زیادہ پسند آ گیا, یعنی ایک نارسسسٹ ہے, اور اسے اپنی یہ تعریف سننے کی خوشی مضطرب یا بے چین کر دے. ٹھیک ہے, اب ہی از ڈیسپریٹ فار دس کہ فلاں آدمی اپنے فن میں یکتائے روزگار, یعنی ہی وانٹس ٹو ہیئر دس کہ ہی از دی اونلی ون ان اے پرٹیکولر آرٹ اور اے پروفیشن, یعنی اس جیسا اس فیلڈ یا پروفیشن میں کوئی نہیں ہے, اور یکتائے اثر ہے, یعنی دی اونلی ون ان ہز ٹائم. اپنے زمانے میں اس جیسا شخص اس پرٹیکولر فیلڈ میں نہیں آیا, اس جیسا آرٹسٹ نہیں آیا, اس جیسا اسکالر نہیں آیا. ٹھیک ہے, اینی ایریا, بس وہ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ یونیک ہو, کہلایا جائے, وہ لیڈر کہلایا جائے, اور اس کی کوئی نظیر نہیں, اس جیسا کوئی اگزامپل ہی نہیں ملتا. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ میں بھی کسی فن میں بے مثال بن جاؤں. اب وہ بھی کیا چاہ رہا ہے کہ میں بھی اسی طرح بن جاؤں, اور کیونکہ یہ سننا چاہتا ہے وہ. اور پھر اگر اسے کہیں دور دراز علاقے میں موجود اپنے ہم مثل آدمی کے متعلق خبر ملے تو اس آدمی کی موجودگی سے اسے تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ دور دراز علاقے میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جو کہ اسی کی طرح اس فیلڈ میں ایکسل کر رہا ہے. اب یہ خبر سن کے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اور وہ اس کی موت کی تمنا کرتا ہے.
Because you see that desire to be the only one, that desire for uniqueness and excellence and leadership is so strong کہ اب وہ اس چیز کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس ٹائٹل کو کسی کے ساتھ کہ یہ تو میرا ٹائٹل ہے نا. تو وہ اس کی موت کی تمنا تک چلا جاتا ہے اور یا اس سے اس نعمت کے زوال کو پسند کرتا ہے, یا پھر ظاہر یہی خواہش کرے گا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے, کہ جس نعمت کے سبب وہ اس کا ہم مثل شمار ہو رہا ہے کہ اس جیسا ہو گیا وہ. مثلاً بہادری اور شجاعت ہو سکتی ہے, علم ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ نے ٹاپ کیا ہے یونیورسٹی میں اور پتہ چلا کہ کوئی اور ٹاپر بھی نکل آیا. اسی طرح عبادت اور ریاضت ہے, صنعت, کاریگری, کرافٹسمین شپ ہے, کوئی اسکل ہے, جمال و حسن ہے, بیوٹی ہے, ثروت اور امیری ہے, the richest man in Pakistan or the richest man in so and so country or world or whatever, یا کوئی اور ایسی صفت جس میں وہ تنہا تھا, پہلے وہ اس میں اکیلا تھا, he was the one, he was the only one, اور اپنے تنہا ہونے پر بہت خوش تھا. ٹھیک ہے. اب اس حسد کا سبب امام صاحب لکھتے ہیں نہ اس کا سبب عداوت ہے, نہ دشمنی ہے, نہ تعزز ہے, نہ اس میں عزت چاہنا ہے, نہ محسود علیہ پر تکبر, یعنی جس شخص سے جیلسی ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی آپ بڑائی چاہ رہے ہیں, یا مقصود کے فوت ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یو آر ناٹ کمپیٹنگ فار دا سیم گول, لیکن بلکہ اس کا سبب کیا ہے, اس کا مین جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ صرف سرداری میں انفرادیت اور یکتائی, یعنی آپ اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ ایکسلنس اور یونیکنیس, یا آپ یعنی اس لیول پہ ہونا چاہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہ ہو, اس کا دعویٰ آپ کریں, یکتائی کا دعویٰ, یونیکنیس کا دعویٰ اور طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لائک آئی سیڈ یونیکنیس اور ایکسلنس ان اے پرٹیکولر فیلڈ. یہودیوں کے علماء اس خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان سے انکار کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علوم اور تعلیمات کو منسوخ کر دیں گے تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی, یعنی ان کو پھر کوئی ریپلیس کر دے گا. تو ان کی جو سرداری تھی یا ان کی جو لیڈرشپ تھی ان ریلیجس میٹرز وہ چیلنج ہو رہی تھی. پانچواں سبب امام صاحب فرماتے ہیں خباثت نفس اور بخل نفس, یعنی آپ کی نفس کی کا گھٹیا پن, یا آپ کے نفس کی انتہائی بخل, کنجوسی, ایک تنگ ہونا, آپ کا دل تنگ ہونا. ٹھیک ہے, خیر و بھلائی کے سلسلے میں نفس کی خباثت اور بخل بھی حسد کا ایک بڑا سبب ہے. مثال کے طور پر تم دیکھتے ہو کہ جو آدمی کسی سرداری کے امور, ٹھیک ہے نا, کسی یعنی ایکسلنس کے لیول پہ ہے, وہ تکبر اور مال اور طلب مال میں مشغول نہ ہو, جب اس کے سامنے, یعنی اب ایک شخص ہے جو کسی بھی فیلڈ میں پرٹیکولرلی کوئی ایکسلنس نہیں چاہ رہا, نہ اس کو کوئی مال کی بھی طلب نہیں ہے, اور نہ وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے. اب اس کے سامنے بندگان خدا میں سے کسی بندے کے اچھے حال کی تعریف اور ثنا کی جائے, ٹھیک ہے نا, اب اس کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما رکھا ہے, تو اب اسے بہت شاک گزرتا ہے, اس کو بہت برا لگ رہا ہے, حالانکہ مطلب اس کا کوئی آبجیکٹو یہ نہیں ہے اور نہ وہ یہ چاہ بھی رہا ہے, لیکن کسی کی تعریف اس سے نہیں برداشت ہو رہی اور اسے برا معلوم ہوتا ہے. جب اس کے سامنے لوگوں کے امور کی پریشانی, ترقی میں رکاوٹ, یعنی جب اس کے سامنے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, ان کی جو سکسیس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, ان کے مقاصد کی ناکامی اور ان کی معاشی زندگی کا بدحال ہونا کہ فائنینشلی بیچارے جو ہیں وہ بالکل دیر ان اے بیڈ پوزیشن, جب ایسی چیزیں اس شخص کے سامنے بیان کی جائیں تو یہ سن کر اسے خوشی ہوتی ہے. غرض یہ کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی تنزلی زوال, یعنی وہ دوسروں کی مس فارچون کو پسند کرتا ہے, اس کو بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کی, یعنی ان کی زوال, ان کی پریشانیاں اور ان کی فیلیئرز کے بارے میں سن کے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بندوں پر اس طرح بخل کرتا ہے گویا وہ لوگ اس کی ملکیت اور اس کے خاص خزانے سے لیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ دینے والا ہے, یعنی اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ لوگوں کو نعمتیں کیوں مل رہی ہیں کہ جیسے کہ وہ خدا نخواستہ اللہ کی جگہ پہ وہ دینے والا ہے نعمتیں. ٹھیک ہے نا, یہ اس قسم کا بخل ہے, اس کی طبیعت میں یہ بخل اور ایک کنجوسی بھری ہوئی ہے.
کہا جاتا ہے کہ بخیل وہ شخص ہے، کنجوس وہ شخص ہے جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے، اور شحیح، شین ہے یہ ہے، شحیح وہ آدمی ہے جو دوسروں کے مال میں بخل کرتا ہے. یعنی وہ خود تو خرچ کرتا نہیں ہے، خود تو انفاق نہیں کرتا، شیئر نہیں کرتا اپنی ویلتھ، اور دوسروں کو بھی انفاق کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو شدید تکلیف اور حسد ہوتا ہے. غرض یہ کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کے ان بندوں پر بخل کرتا ہے جن کے درمیان اور اس بخل کرنے والے کے درمیان کوئی عداوت اور رابطہ نہیں ہے. یعنی اب اس کا اور ان بندوں کا کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے، بلکہ اس بخل کا سبب کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی نفسانی خباثت اور طبعی کمینگی. یعنی انتہائی پست انسان ہے یہ، ایک گھٹیا سوچ ہے کہ کسی کو بھی کوئی اچھی چیز نہ ملے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں وہ چیز اپنے لیے چاہ رہا ہوں، بس اس کو نہ ملے، کسی کو بھی کچھ نہ اچھا ملے. جس پر وہ، یعنی یہ شخص اب یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی جو کمینگی ہے اس پر وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ فطری کمینگی اور خباثت کا علاج بہت مشکل ہے. یہ حسد کے جملہ اسباب ہیں. بعض اوقات ان میں سے بعض یا اکثر یا سب اسباب، سارے کازز ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کی کثرت کی وجہ سے اس میں حسد بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ حسد اس قدر قوت پکڑ لیتا ہے کہ ان اسباب کی موجودگی میں وہ آدمی اپنے حسد کو نہ تو چھپا سکتا ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی اختیار کر سکتا ہے. ہی کی ناٹ ہائڈ دیٹ جیلسی، یو نو، اٹس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ بیچارہ ہائڈ نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں نا گرین ود اینوی، تو وہ بیچارہ گرین ہو گیا وہ جیلسی کے مارے. اب وہ نہیں چھپا سکتا، بلکہ خوش معاملگی کا حجاب اور پردہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کا حسد ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کی عداوت اور دشمنی بھی ظاہر ہو جاتی ہے. زیادہ تر حاسدوں میں یہ تمام اسباب جمع ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، اگر آپ اس پہ ورک نہیں کریں گے نا اپنے حسد پہ، تو اسباب جمع ہوتے جائیں گے. اگر آپ اس کو شروع میں ہی پکڑ لیں گے تو شاید جلدی علاج ہو جائے اس کا، بٹ اگر آپ اپنی جیلسی اور انوی میں بڑھتے جائیں گے اور آپ اس کو چیک میں نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پھر اسباب جمع ہوتے جائیں گے اور آپ کو اس یعنی خباثت تک لے آئیں گے، یعنی آپ کو اس لو لیول آف جیلسی تک لے آئیں گے. ان میں سے کوئی ایک سبب اکیلا شاذ و نادر ہی کسی میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک چیز اگر آپ اس کو چیک نہیں کریں گے، لازمی بات ہے وہ بڑھے گی آپ کے اندر. ٹھیک ہے نا، آپ اگر اس کو نہیں کریکٹ کریں گے تو وہ چیز بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. اور حسد کے اگر نقصانات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی جائے تو جب انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی تمام تر توجہ کیا ہو جاتی ہے؟ محسود پر ہو جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، صرف جو شخص جس سے وہ جیلس ہو رہا ہے وہ اسی کا سوچتا رہتا ہے. اور حاسد شخص جو ہے، جو خود جیلس ہو رہا ہے، وہ اپنی کسی نعمت کو دیکھ ہی نہیں پاتا، نہ وہ اپنی ابیلٹیز کو، اپنی کوالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر پاتا ہے، اپنے ٹیلنٹس کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی تو نظر ہی نہیں ہے اپنے اوپر. اور ظاہر ہے پھر وہ ناشکری اور مایوسی کا شکار رہے گا، ڈپریسڈ رہے گا، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان پاتا ہے، اور نہ ہی پھر وہ انہیں ابھارے گا، نہ وہ ورک کرے گا اپنے اوپر، نہ اپنا تزکیہ کرے گا. ٹھیک ہے نا، تو دنیاوی بھی اس کو نقصان ہو رہا ہے اور دینی حوالے سے تو نقصان ہی نقصان ہے. اگر وہ اپنی نعمتوں اور صلاحیتوں پر نظر ڈالے تو اسے بہت کچھ ملے گا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر انسان کی ایبلٹیز ڈفرینٹ ہیں، بٹ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا جس کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. اور یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. آج کل ہم اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس کے جو بہت زیادہ جو اس کا استعمال ہے، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ کئی لوگ اس کو اپنی جو دنیاوی نعمتیں ہیں اور جو اچیومنٹس ہیں، اپنی کامیابیاں ہیں، اپنا مال و دولت ہے، ان سب چیزوں کا دکھاوا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا از اے بگ ٹول اینڈ پیپل لائک ٹو فلانٹ دیئر سکسیسز اینڈ دیئر اچیومنٹس اینڈ دیئر their children's achievements and their wealth
کتنا ٹریول کر رہے ہیں, کہاں کہاں جا رہے ہیں, یہاں تک کہ لوگ بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس کا بھی مطلب وہ بھی مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے ٹریول کر رہے ہیں, اپنے کھانوں تک کی تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں. اب چلیں, اگر آپ کو فار فن اگر آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس چیز میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس اب وہ نعمتیں یا وہ کامیابیاں یا وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, وہ شہرت نہیں ہے, وہ مال و دولت نہیں ہے, وہ شخص رشک اور حسد کا شکار ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک اچھی بات بہرحال نہیں ہے. تو اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی سینسٹیوٹی کا ہمیں یعنی مظاہرہ کرنا چاہیے, اور دوسروں کے حوالے سے سوچنا چاہیے کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے سے پہلے. اور ایک اور بات بھی یہ بھی سوچنی چاہیے, جو لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں, کہ لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنی اچھائیاں اور اپنی اچیومنٹس اور اپنی خوشیاں دکھا رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ یا ادر سوشل میڈیا. دے ول نیور بی شیئرنگ دیئر پرابلمز اینڈ دیئر فیلیئرز اینڈ دیئر سیٹ بیکس, ٹھیک ہے نا, وہ یہ چیزیں وہ شیئر نہیں کریں گے. تو آپ کو تو صرف ایک ہی ایسپیکٹ نظر آ رہا ہے نا ان کی زندگی کا, تو جس سے کہ پھر آپ حسد کا شکار ہوتے ہیں. تو آج ہم اپنے سیشن کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیشن جو اس کا لاسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم حسد کے علاج کے حوالے سے جو ماڈرن سائیکالوجی میں یا بدھسٹ فلسفی میں اس کا کیا علاج ہے, تو ہم دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا علاج اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے, اور اس وائس کو اس انتہائی مہلک قسم کا جو یہ ایک رذیلہ ہے جو کہ انسان کو برباد کر دیتا ہے, اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے, اور اگر اس کا آپ شکار ہو گئے تو اس سے کیسے نکلا جائے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا, آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس سے, اور اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے یعنی اس دنیا کی حقیقت کے حوالے سے ہمیں یعنی ہم اس چیز پہ ہمیں اس چیز کا احساس رہے ہمارے دل میں کہ یہ دنیا فانی ہے, اس کی تمام تر اچیومنٹس نعمتیں سب فانی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انسان جب یہ سوچتا ہے تو پھر انسان کو یہ چیز پھر بہت کم تر لگنے لگتی ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, اور انسان کو جو کچھ ملا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے, جو اس کی وسائل ہیں, جو اس کی ایبلٹیز ہیں, اسی میں اس کا امتحان ہے کہ وہ ان سے کتنا اپنے آپ کو گرو کر پاتا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچائے, کیونکہ دیکھیں جب تک دل کا تزکیہ نہیں ہوگا اور آپ کا دل اندر سے گندا ہے, تو وہ جو قلب سلیم جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنا دل سالم لے کے آنا ہے, اگر دل میں حسد, بغض, کینہ, نفرت, غصہ یہ سب چیزیں بھری ہوئی ہیں, تو یہ دل ایک گندا دل ہے. اب آپ اوپر سے عبادتیں کر رہے ہیں, آپ اب لیلۃ القدر بھی ہے, یہ طاق راتیں چل رہی ہیں, اب آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں یہ سب فیلنگز موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس دل میں خدا کی محبت کیسے جائے گی, جس دل میں اتنی یعنی ڈارک قسم کی چیزیں ہیں, اتنی اندھیری, اتنی بری سوچیں اور خیالات ہیں, ٹھیک ہے. تو دل کا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بھر سکیں, اور اللہ کی مخلوق کی محبت سے دل کو بھر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.